جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس خوبصورت نورانی محفل کو سجانے والے جناب قاری عارف صاحب، مولانا سہیل صاحب اور مختلف صوبوں سے، علاقوں سے جو احباب تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں یہاں حاضر ہوئے ہیں. میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک گناہ گار طالب علم ہوں. یہاں جتنے بھی احباب موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب میرے بڑے ہیں، علماء کرام ہیں. ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنا درد یہاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وقت کافی ہو گیا ہے، 5-10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر کے جگہ لوں گا. یہ المیہ ہے. بظاہر یہ جو پروگرام سجا ہے اس میں مختصر سے نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ تجربہ ہے کہ گزشتہ 8 سالوں سے تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے ہوئے کہ میں نے کئی ایسے کئی پروگرام دیکھے جس میں لاکھوں سروں کے سمندر دیکھے، لیکن وہ بے معنی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ چند جو چہرے اور چند جو سر ہے تو یہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں موجود ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے، اور یہ اپنے ہی تعلق سے کہ ہم اہل علم ہو کر ختم نبوت کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے. شروعات میں جب پروگرام شروع ہوا تو اس وقت دیکھا کہ یہاں پر ساری جو کرسیاں تھیں سارے بھرے ہوئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے جیسے پروگرام آگے بڑھتا گیا یہ کرسیاں ختم ہو گئی. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ختم نبوت کی اہمیت کو کتنے پس پشت ڈال دیا ہے. بہت دل دکھتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے ختم نبوت کے تحفظ کو قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، گھر گھر جا کر پہنچائے. ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی سجدہ نہیں ہے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے، ایسی کوئی عبادت نظر نہیں آتی کہ جس کے صدقے طفیل میں ہم یہ امید کر سکیں کہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش ہو سکے گی. لیکن یہ تحفظ ختم نبوت کا وہ کام ہے جس پہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مبارک ہاتھوں سے ہم کو جام کوثر نصیب ہوگا انشاءاللہ. میرے عزیزوں، علماء کرام،
یہ میرا درد ہے کہ ہم نے ہر چیز کا تحفظ کیا، ہم نے گھر بار کا تحفظ کیا، ہم نے سیاست کا کرسی کا تحفظ کیا، ہم نے قیادت کا تحفظ کیا، ہم نے اپنی تنظیم اور جماعت کا جمعیت کا تحفظ کیا، ہم نے اپنے بچوں کے ایمان و عقیدے کا تحفظ کیوں نہیں کیا؟ ہم اپنے بچوں کے ایمان و عقیدے کے تحفظ کو بھول گئے۔ ہم اس نبی کے طفیل جس نے ہمیں دین دیا، ہم نے اس کے ختم نبوت کے تحفظ کو بھول گئے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں مقرر نہیں ہوں، ٹوٹے پوٹے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے اپنا درد بیان کر رہا ہوں، لیکن پر امید ہوں، کیونکہ یہاں پر الحمدللہ اب یہ کارواں چل پڑا ہے، شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جب آئندہ یہاں پر حاضری ہوگی تو مجھے امید ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں جو محافظین ختم نبوت یہاں موجود ہوں گے، انشاءاللہ وہ بھی ہزاروں سروں کے ساتھ، لاکھوں سروں کے ساتھ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ میں 2-3 اشعار یہاں پڑھ کے اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ بیان مجھے آتا نہیں ہے، میں درد بیان نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے بارہا سنا اور دیکھا ہوگا، ہم نے عقائد کے تعلق سے ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں جو کام کیا ہے، وہ ہمارا سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ زمینی سطح پر بھی ہے۔ دنیا کے 100 سے زائد ملکوں تک ہم نے الحمدللہ بلا مبالغہ ختم نبوت کے پیغام کو عام کیا ہے۔ اگر یہ پروگرام کوئی مشاعرہ ہوتا، کوئی دوسرا اگر جلسہ ہوتا، تو یہاں پر بیٹھنے کے لیے بلکہ کھڑے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لیکن اس عظیم بابرکت اور خوبصورت محفل میں موجود ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بہت کم لوگوں کو یہاں پہ توفیق نصیب ہوئی ہے۔ چند اشعار ختم نبوت کے حوالے سے پڑھ کے میں انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا، وقت کافی ہو گیا ہے۔ ہم لوگ کل دوپہر سے اورنگ آباد سے روانہ ہوئے تھے، 24 گھنٹے ٹرین کا سفر کر کے دلی پہنچے، اس کے بعد میں ہم بائی روڈ تقریباً 5 گھنٹے کا سفر کر کے مظفر نگر پہنچے، اور اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ مختصر آرام کیا، اور پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں، طبیعت میں بالکل بشاشت نہیں ہے، بالکل 2 اشعار آپ کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے ایک پیغام ہے، میں آپ کو دوں گا، پھر انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا۔ عشق نبی کا تو جو ہے دعوے دار میاں، ہر ایک انسان، ہر ایک عالم، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا عاشق۔ عشق نبی کا تو جو ہے دعوے دار میاں، عشق نبی کا تو جو ہے دعوے دار میاں، عشق نبی کا تو جو ہے دعوے دار میاں، ختم نبوت کا بن پہرے دار میاں، ختم نبوت کا بن پہرے دار میاں۔ اور ہر علاقے میں فتنہ شکیلیت، فتنہ قادیانیت موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ اس فتنے سے متاثر نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے جیبوں سے موبائل نکالیں اور دیکھیں کیا ہر گھر میں اس فتنے کی آواز نہیں پہنچی۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ فتنہ آئے گا اور پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ بہرحال ہم کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہو جاؤ ہوشیار میاں، نگری والے ہو جاؤ ہوشیار میاں۔ بالکل حالات بدل سکتے ہیں، فتنوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم کو بدلنا پڑے گا۔ میں اب اسی مختصر ایک شعر ہے اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔
ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔